بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جی کلاس 3 کے اسلامیات کی بک پر ہے اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی یونٹ نمبر 15 سٹوریز فرام دا قرآن کی ریڈنگ۔ بیسیکلی آج ہم پیج نمبر 65 اور 66 کی جو ریڈنگ ہے وہ شیئر کریں گے آپ کے ساتھ، تو ویڈیو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنی ہے۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ سٹارٹ کرتے ہیں ریڈنگ سیکنڈ لاسٹ پیراگراف سے، ہز سے۔ ورڈ ہے سٹارٹ میں ہز، اوپن کرنے سے پیج نمبر 65۔ His people kept ignoring with حضرت ابراہیم علیہ السلام and frightened him with their gods۔ اب جو لوگ تھے وہ ہمارے پیارے جو نبی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے۔ آرگیو کا مطلب ہوتا ہے آرگیو کرنے کا، کہ بحث کرنا کسی کے ساتھ کسی بھی موضوع پر، اور ساتھ ہی انہیں خوفزدہ کرتے اپنے خداؤں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام said, "Why should I be afraid of your gods when you are not afraid of the one and only true God؟" تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ میں کیوں تم لوگوں کے خداؤں سے ڈروں، جبکہ تم لوگ اس رب سے نہیں ڈرتے جو اپنے آپ میں صرف اکیلا ہے، اس کی ذات میں اور کوئی شریک نہیں ہے۔ I am not one of you and I will turn towards God alone, the Lord of the heavens and the earth۔ میں تم لوگوں جیسا نہیں ہوں، میں نے اسی رب کی طرف لوٹنا ہے جو اکیلا ہے اپنے ذات میں اور جو دنیا اور آخرت ساری چیزوں کا مالک ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ However, they continued to worship their man-made idols. Once Hazrat Ibrahim alayhi salam told them plainly, "I am going to play a trick on your idols." He said this because he knew that the idols could not help or harm anyone۔ اسی طرح جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا اور لوگ جو ہیں بتوں کی پوجا کرتے رہے، جو ان کے بنائے ہوئے بت تھے انہی کی۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں سے مطلب بات کرتے ہوئے ان کو کہا، عام ویسی بہت سافٹلی طریقے سے، کہ میں اب تمہارے جو بت ہیں ان کے ساتھ ایک گیم کھیلوں گا، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ بہتر طریقے سے جانتے تھے کہ نہ ہی جو ہے ان کے بت کسی کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف دے سکتے ہیں۔ پیج نمبر 67-66 پر یہ دیکھیے اس طرح کی کچھ یہ پکچر ڈرا ہوئی ہوئی ہے، تو اس لیے ہم پیج نمبر 67 پہ موو کر رہے ہیں۔ One day when everyone in town was going to a big religious festival, Hazrat Ibrahim alayhi salam pretended to be sick and stayed behind۔ ایک دن کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہی یہ ایک واقعہ ہے کہ ایک دن جو کیا ہوا، ایک دن ایسا تھا کہ جب سارے لوگ جو ہیں شہر کی طرف جا رہے تھے، کیونکہ ان کا کوئی مذہبی کوئی جو فیسٹیول تھا اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے پریٹینڈ کیا، ایسے یوں کہہ لیں کہ ایکٹ کیا کہ جیسے وہ بہت بیمار ہیں، تو انہوں نے پیچھے رہنے کا جو ہے ارادہ کر لیا کہ وہ نہیں جائیں گے اس فیسٹیول میں۔ After they had left, Ibrahim alayhi salam went into their large temple where there were hundreds of idols۔ اچھا، جب وہ تمام لوگ جو تھے وہ چلے گئے فیسٹیول کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا جو سب سے بڑی جو عبادت گاہ تھی نا وہاں پر گئے، جہاں پر ہزاروں جو ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں بت پڑے ہوئے تھے۔ Inside the temple there were all kind of fruits and sweets which the people had left for their gods۔ اور اس ٹیمپل یعنی جو وہ عبادت گاہ تھی ان کی، اس کے باہر جو ہے بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں جس میں فروٹس تھے، مٹھائیاں تھیں، وہ رکھی ہوئی تھی لوگوں نے، تاکہ وہ ان کے خدا جو ہیں وہ ان کے لیے تحفے تحائف کے طور پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام smiled mysteriously and asked the idols, "Why do not you eat all these goodies that they laid before you؟" تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مسکرائے، جیسے طنزیہ مسکراہٹ ہوتی ہے نا، اس طرح کی مسکرائے، اور انہوں نے کہا کہ کیوں تم اپنے خداؤں سے، ان کے خداؤں سے کہا کہ کیوں تم لوگ یہ چیزیں نہیں کھاتے جو تم لوگوں کے لیے لوگ چھوڑ کے گئے ہیں یہاں پر۔ When the wood and stone statues did not reply, he asked, "Why do not you answer me?" Then he picked up a rod and broken
disfigured all the ideals, leaving the largest one to tell the tale. اچھا جی، اب کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے میرے بات کا. جب کوئی جواب نہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ تمام جتنے بھی ان کے بت تھے نا ان سب کو توڑ دیا بالکل. کسی کی مطلب سر دھڑ سے الگ کر دیا، کسی کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں. ڈسفگرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کی جو شیپ ہے اس کو برقرار نہ رہنا کسی چیز کی، اسے کہتے ہیں ڈسفگرڈ. تو اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو نہیں توڑا تاکہ وہ ساری کہانی ان کو بیان کر سکے. مطلب ان لوگوں کا جو سوچ تھی نا کہ ان کے بت ان سے بات کر سکتے ہیں، تو اس سینس میں لے کر. When the people returned from the festival to the temple and saw their broken statues, they were very angry. جب لوگ اپنے جو مذہبی فیسٹیول پہ گئے ہوئے تھے وہاں سے واپس آئے اور اپنی عبادت گاہ میں گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ہر طرف جو بت ہیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چیزیں دیکھ کر بہت زیادہ غصے میں آ گئے. No one could have done this except Ibrahim علیہ السلام, they said. انہوں نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ یہ حرکت کوئی نہیں کر سکتا. Soon all the people in the town gathered. They called Ibrahim علیہ السلام and asked him what he had done to their gods. اور کچھ ہی دیر میں تمام لوگ جو ہے ٹاؤن میں جو ہے جمع ہو گئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام said, Your big God has done it. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سوال کے جواب میں کہا کہ تمہارا جو بڑا خدا ہے نا اس نے یہ کیا ہے. You can ask him that is if he can speak. تم اس سے پوچھ لو اگر وہ جواب دے تمہیں، مطلب بڑا خدا جو ان کا ہے وہ اس کو کہہ رہے. Of course the statue could not do that, so they hung their head and said, Ibrahim علیہ السلام, you know very well that these statues can't speak. اور انہوں نے کہا کہ ہاں تم لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ بول نہیں سکتے، جو تم لوگوں کے بت ہیں وہ بول نہیں سکتے، وہ صرف جو ہے اسٹیچو بن کے کھڑے رہ سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اسٹیچو جو ہیں وہ کب ہمارے جو بت ہیں وہ بول نہیں سکتے. So why do you worship them? تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا. These things are so of no use to you. ان چیزوں کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں. Why do you think and understand? کیوں تم لوگ یہ بات سوچتے اور سمجھتے نہیں ہو؟ You have made these ideals yourself. Why do you worship dead things like these? تو تم لوگ جو ہے کیوں اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو کہ مردہ ہیں. But they did not want to understand. لیکن وہ سمجھنا، لوگ جو تھے وہاں کے وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے اس چیز کو. انشاءاللہ جو نیکسٹ اس کا جو تھرڈ پارٹ ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.